بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس بادشاہ نے غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی بادشاہت پارا پارا ہو گئی؟ خسرو پرویز۔ کس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے؟ سورہ صف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا ہے۔ سوال ہے کون سے پیغمبر کی بیوی کافرہ تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واہلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی والا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ معراج پر اللہ نے امت کو کون سے 3 ہدیے دیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کا وعدہ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے نماز کب فرض ہوئی؟ جواب ہے شب معراج کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے آب زمزم کے پاس عورت نما بت کون سے تھے؟ جواب ہے آب زمزم کے پاس 2 عورت نما بت اصحاف اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال ہے آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ذکریہ الرازی۔ اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا اس کے شوہر کی طرف سے نان نفقہ معاف ہو جاتا ہے؟ چاہے عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر پر نان نفقہ واجب رکھا ہے۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: لباس، رہائش، کھانا پینا۔ یہ سب کچھ فراہم کرنا شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا بیوی کی مالداری کو بنیاد بنا کر شوہر نے نان نفقے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو گناہ گار ہوگا۔ چونکہ دینا واجب تھا تو ترک واجب لازمی آیا، جو گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ہر مہینے اسی گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے۔ سوال ہے برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے شاہ ولی اللہ نے۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام برہ بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل بنت لابان سے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین۔ سوال ہے ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری فرمائی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔ سوال ہے قرآن مجید کی صورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا۔ جواب ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 22۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی؟ اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے یہ جنگ میدان تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہے عورت کا کفن 5 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا رکن ہے؟ جواب ہے کلمہ شہادت۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ گوبھی کا پھول۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی؟ جواب ہے مغرب۔ اسلام کی اولین درس گاہ کون سی تھی؟ دار ارقم اسلام کی اولین درس گاہ تھی۔ سوال ہے اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ بیت المعمور میں سب سے پہلے کون سا فرشتہ داخل ہوا؟ بیت المعمور میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی طرح ہے، اور یہ بالکل بیت اللہ کے مقابل ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ جسم کا کون سا حصہ جمعرات کو کاٹنے سے انسان کبھی غریب نہیں ہوتا؟ ناخن۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پہلے بیٹے کا کیا نام رکھا تھا؟ جواب ہے قابیل تھا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کیا راز تھا؟ جواب ہے آپ اس کا جواب دیجئے۔ خدا نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا کہ خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب ہے مدینہ کے۔ سوال ہے شیخ نجدی کس کا لقب ہے؟ شیطان کا لقب ہے۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح تلاوت فرما رہے تھے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب ہے وحشی بن حرب کو۔ سوال ہے اسلام کی حمایت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام۔
انجیل کے لغوی معنی بتائیں۔ خوشخبری۔ بئر روما میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ کس صحابی نے اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب ہے 400 آدمی۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنی یہودا سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جن جادوگروں سے ہوا تھا ان کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر بیٹھے تھے؟ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ جواب ہے جادوگروں کی تعداد 70,000 تھی۔ ہر جادوگر کرسی پر بیٹھا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک رسی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات معراج کے سفر میں چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ سوال ہے، رسول کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ جواب ہے تبلیغ دین۔ عجم کے معنی کیا ہیں؟ عجم کے معنی گونگے ہیں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کن شہروں کا اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے یثرب، مدائن، مکہ، مصر اور روم۔ سوال ہے، کس بدبخت نے فرشتوں کے ساتھ خونی جنگ کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو خبردار کرنے کی پرواہ کیے بغیر اللہ پاک کی نافرمانی میں فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن محل کی بلندی پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر برسائے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ ہلاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی جانب جب تیر چلائے، تیر جب واپس آئے تو وہ خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری مارکہ تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر دوبارہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے، ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟
جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جوں ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اسے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو رزق میں رکاوٹ آتی ہے؟ کتا ایک ایسا جانور ہے جو گھر میں بچے دے تو اس سے رزق میں رکاوٹ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ میں مت تھوکو۔ سوال ہے، اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب ہے جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے۔ بتائیں کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے تشبیہ دی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟ جواب ہے 72 زبانیں۔ سوال ہے، حضرت زکریا الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب ہے ایک درخت سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جبرائیل علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے تو ہتھیار اتار کر غسل فرمایا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا سر غبار آلود تھا، کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، اللہ کی قسم میں نے تو ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں جانا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہاں، اور بنو قریظہ کے محلے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟
جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال ہے عربی زبان میں خاتم کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے مہر لگانا اور بند کرنا۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ چھ مرتبہ۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ سوال ہے کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا تھی؟ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ واقعہ فیل کے کتنے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی؟ 50 دن بعد۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ لوہے اور تانبے کی۔